بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 ومنها عيادة المريض أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے ذمے 5 حق ہیں، جن میں سے ایک بیمار کی عیادت کرنا ہے۔ دنیا کے معاملات کے لیے اور اپنے کسی کام اور غرض سے کسی دوسرے مسلمان سے ملنا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن جب کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو عموماً اس کے ساتھ کوئی مفاد یا کوئی کام وابستہ نہیں رہتا، تو اس کی طرف جو آدمی چل کے جاتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے عیادت کرنا اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا کہ اگر صبح انسان چلتا ہے تو رات تک، اور رات کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کی دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے جو عیادت کرنے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسے مسلمان بھائی کے پاس جا رہا ہے کہ جس سے اس کو کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کی جانب سے یہ ایک حق اخوت ہے ایمان کا، اور دین کا جو حق ہے میرے ذمے، میں اس کو ادا کرنے جا رہا ہوں، تو یہ عمل اللہ کی نظر میں اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں جا کے انسان اس کے لیے تسلی کا کلمہ کہتا ہے، اور کہنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اذا عدتم المریض فنفسوا له فی اجلی، جب تم کسی بیمار کی عیادت پہ جاؤ تو وہاں جا کر تسلی اور امید کی بات کرو، اس کو مایوس نہ کرو، نا امید نہ کرو، بلکہ اس کو مزید تسلی اور حوصلہ دو، جس سے وہ اچھی کیونکہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، وہ تو کہیں ٹل نہیں سکتا، نہ آگے نہ پیچھے، لیکن اس سے پہلے ہی تم اس کو پریشان کر دو، یہ اچھا نہیں ہے۔ بلکہ جب تک اس کا وقت آئے گا اس سے پہلے اس کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دو، اور اس کے لیے دعا کرو، اور اس سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ مریض جو ہے وہ دنیا سے کٹ چکا ہوتا ہے بہت حد تک، اور اس کی نظر جو ہے وہ اللہ پر جا چکی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں بنسبت اس انسان کے کہ جو اپنے امور اور اپنے دھندوں میں مشغول ہے، وہ کسی قدر اللہ سے غافل ہے، اور مریض جو ہے وہ ہر وقت ہر سانس پہ اس کے اللہ اللہ نکل رہی ہے، کیونکہ تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اس لیے دعا کی درخواست اس سے بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور لیکن ایک ادب اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جب آدمی جائے تو وہاں بس تھوڑی دیر بیٹھے، بس اتنی دیر بیٹھے کہ جس سے اس کے حال احوال معلوم کر لیے، اور تسلی کا کوئی کلمہ کہہ دیا، اور دعا کر دی یا دعا کروا لی، تو بس اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھنے کی ترتیب ہو۔ کیونکہ بعض دفعہ مریض جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے بعض دفعہ کوئی حاجت ہوتی ہے ضروری، گھر والوں نے اس کے پاس آنا ہوتا ہے، یا اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کپڑا تبدیل کرنا ہے، کوئی اور 100 طرح کے مسائل ہیں، تو اس لیے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، الا یہ کہ مریض کے ساتھ اس کی ایسا تعلق ہو کہ مریض خود چاہتا ہو کہ یہ میرے پاس زیادہ دیر بیٹھے، تو پھر مذائقہ نہیں، لیکن عمومی ادب یہی ہے کہ عیادت جو ہے وہ مختصر کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بیمار پڑ گئے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے آنے لگے، تو ایک صاحب جو تھے وہ جم کر بیٹھ گئے وہاں، باقی لوگ آ جا رہے تھے، تو بزرگ چونکہ وہ مروت والے ہوتے ہیں، ذرا لحاظ کرتے ہیں، تو انہوں نے اشاروں کناروں میں فرمایا کہ لوگوں کو عیادت کے آداب کا اندازہ نہیں ہے کہ مریض کے پاس کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ خود سمجھ جائیں
مگر وہ شاید بیچارے موٹی عقل والے تھے تو وہ نہیں سمجھے. تو وہ کہنے لگے حضرت میں کنڈی نہ لگا دوں کہ کوئی آئے نہ آپ کے دروازے میں. تو فرمایا کہ ہاں باہر کی طرف سے لگا دو. تو مقصد یہ ہے کہ آدمی کے پاس, مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے جس سے اس کو تنگ دلی ہو. تو یہ ایسا نہ ہو کہ انسان بجائے ثواب کمانے کے گناہ کما لے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے.